العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أعوذ بالله صدق الله العظيم. منكم ستنقي بها وأولادنا المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لقد نشترك الشهداء عليه جليل مدين راسه في جرائه سملون جوتر پاتا ہے رسالت میں یہ درود پیش کریں رہے اللهم صل على سيدنا مولانا صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان کی جانب سے میری زندگی کوئی اچھا پہچان بہترین لائٹنگ اچھا سارا اللہ کی شان کو اب افسوس یہ ہے کہ کتنی کوششیں اور اتنا انتظام کرنے کے باوجود بھی نہ سکے کچھ سامنے خالی خوشیاں پریشان ہوئے اور یہ حالانکہ بڑے میٹھی میٹھی آواز میں عالم صاحب قبلہ سے سماعت کیا اچھی نظام بہت چلا رہا. صحیح بات تو یہ ہے کہ اب تقریر کی ضرورت ہی نہیں، اب آپ کو آرام کی ضرورت ہے. لیکن جو مجھے بلایا ہے دور سے تو کچھ نہ کچھ تو بولنا ہی نہیں ہوتا. دیر سے اوپر ہو جاتا ہے اور میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا اس سے اب بھی آپ سے کچھ کہہ لیں، آپ سن لیں. اللہ تعالیٰ سب کو حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، قرآن کہتا ہے غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، تمہیں کامیاب ہو، تم کامیاب ہو. لیکن کہتے ہیں شرط یہ ہے کہ تم مومن کامیاب ہو، سب کامیاب ہو. ایسے کیا نہیں اچانک سب کچھ ہم مالدار بھی ہو گئے، گاڑی والے بھی ہو گئے، بیوی بچوں والے بھی ہو گئے. اگر نام سکے تو مومن کامل نہ ہو سکے. یہی کمی چل رہی ہے جو ہمارے فیل ہونے کی وجہ ہے. پوری دنیا اس وقت میں تیکھی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. تم ہو کہ دنیا کے پیچھے آگے جا رہے ہو. جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو اس دنیا کو پسند تمہیں جانا چاہتے ہیں. اپنے دشمن کو لائک کر کے اس کے پیچھے بھاگا اور دنیا کے اندر مٹانا چاہتا. ابھی نیتنیاہو کا ایک بیان ہے، شاید آپ نے سنا ہوگا. اس نے کہا بھائی
نام مسلم چاہے کوئی بھی دشمن ہے اور میں سب کو مٹانا چاہتا ہوں، کوئی بھی ہو یہ نہیں، بس وہ غنڈہ گردی پہ ہوتا ہے، دہشت گردی پہ ہوتا ہے، نہ جانے کتنے بے گناہ بچوں کا قاتل بن کر بیٹھے ہیں، آزاد فلسطین کے بچوں کے خون سے ہاتھ بن کر بیٹھے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ دیکھو دنیا اس کا دفاع کر رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا تمہیں مٹانا چاہتی ہے، اور تم ہو کہ تم نے اپنے گھر سے تہذیبوں کے جنازے نکال دیے، اسلامی کلچر کا جنازہ تم نے نکال دیا ہے، نمازوں کے ہم قریب نہیں ہیں، میرے مصطفیٰ کی سنتوں ہم سے دور ہو گئی، ہم اس سے دور ہو گئے۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، شادیاں ہماری یہود و نصارہ کی طرح ہو گئی، کون سی خرافات ہماری شادیوں میں آج نہیں ہے؟ یہ تو ایک عالم دین کی شادی ہے کہ بہترین انتظام کیا ہے، یہ چند لوگوں کو چھوڑ دیں، ورنہ تو شادیوں کے حال کیا ہے وہ بھی آپ دیکھتے ہیں۔ جلسہ میں آنے والوں کان کھول کر کے سن لو، جب تک ایمان کامل نہیں ہوگا، جب تک آپ کامیابی کی منزلوں سے کنار نہیں ہو سکتے۔ ہمارے یہ نہیں جو کوئی میں ناچتے ہیں اور کوئی ناچتے ہیں، تمہارے لیے وہ ہے جو نعرہ تکبیر لگا کر اس کو دنیا کے قصیدوں پہ اسلام کا جھنڈا لگا رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کہتا ہے کہ کوئی رات ایسی نہیں تھی کہ میری ماں وضو کر کے اور قرآن کی تلاوت کر کے جب میں بچہ تھا تو مجھے دودھ پلایا کرتی تھی، کوئی ایسی رات نہیں ہو سکتی۔ محمد خاصانی پڑھتا ہے دوستوں دنیا، جس نے دوستوں دنیا کی فصیلوں پر اسلام کا جھنڈا لہرایا، کہتا ہے میری ماں مصطفیٰ کا درود پڑھتی جاتی ہے، میں ماں کا درود بھی کہا جاتا۔ صلاح الدین کہتا ہے میرا بچپنا تھا، کچھ بچے کھیل رہے تھے، میں کھڑے ہو کے دیکھ رہا تھا، صرف دیکھ رہا تھا، کھیل نہیں رہا تھا۔ میرا باپ آیا جو پٹا دیا اور کہا جن کے خواب بیت المقدس کا فاتح بننا ہوتا ہے وہ آج بچوں کا کھیل نہیں دیکھا کرتے۔ اور باپ ذرا آگے بڑھا، شفقت بدری بھاری بھاری، باپ نے پلٹ کے دیکھا کہ میرا بیٹا کو چوٹ تو نہیں لگی؟ میں لگا میں سینہ تان کے کھڑا تھا۔ باپ نے پوچھا صلاح الدین چوٹ نہیں لگی؟ جن کے خواب بیت المقدس کے فاتح بننے کے ہو تو چھوٹی چھوٹی چوٹوں کا خیال نہیں کیا کرتے۔ اور ٹھیک ٹھاک سے بچاتا اس وقت جو ہے آج ہمارے حال کیا ہے، آج ہمارے حال کیا ہے، ہمارے موبائل کے میں ہر گھر کا حال دیکھا ہوتا ہے، 90% بچوں کا حال ہے، ابا کا موبائل کوئی امی کا موبائل لے کر کے بچہ ایک طرف بستر پہ پڑا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے۔ مجھے بتاؤ جس کا بچپنا خدا کی قسم خالی موبائل کے کیمپ میں گزرے گا، وہ خواب جوان ہو کے مصطفیٰ کا عاشق اور مجاہد بنے گا؟ اس کو کیا پتا؟ اس کی باپ کی شادی میں ڈی جے بجا، حرام خوری سے باپ نے شادی کیا، بیٹے نے اپنا پورا بچپنا موبائل پہ گزار دیا۔ پھر تم چاہتے ہو کہ کوئی صلاح الدین ایوبی جنم لے؟ ایسا نہیں ہوگا، اگر آپ چاہتے ہو کہ کوئی صلاح الدین ایوبی میرے گھر سے جنم لے، تو چاہتا ہے کہ کوئی مصطفیٰ کا غلام میرے گھر سے جنم لے، تو بہت لگا مصطفیٰ کی محبت کا حل کرے گا۔ خدا کی قسم تیرا وہ بچہ اپنے وقت تک رک جائے گا، بنے گا۔ جلسے میں آنے والا تھوڑی دیر میری گفتگو کو سنو، ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی نیند آ رہی ہو، شاید تھکے ہوں، لیکن اب سن لیں، آپ جب تک پکے ایمان والے نہیں ہوں گے، جب تک آپ کو
کامیابی نہیں ملے گی۔ اور پکے ایمان والے کب بنیں گے؟ نبی فرماتے ہیں سب سے بڑھ کے جب مجھے چاہو گے تو پکے ایمان والے۔ شرط ہے کہ مومن کامل ہو جاؤ، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ میں نے کہا میرے مولا میں کب پکا مومن بنوں گا؟ اے میرے حبیب، اے میرے آقا، اے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ، آپ بتائیں کہ ہم پکے ایمان والے کب بنیں گے؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں اپنی بیوی سے بڑھ کے مجھ سے محبت کرو، اپنے بیٹا سے بڑھ کے محبت مجھ سے کرو، اپنی بیٹی سے بڑھ کے محبت مجھ سے کرو، اپنے باپ اور ماں سے بڑھ کے محبت مجھ سے کرو، اپنے مال سے بڑھ کے محبت مجھ سے کرو، دنیا سے بڑھ کے محبت مجھ سے کرو، کاروبار سے بڑھ کے محبت مجھ سے کرو، ساری کائنات سے بڑھ کے محبت مجھ سے کرو، تب تم مومن کامل ہو جاؤ گے۔ کہتے ہیں اپنا نبی سے محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں نماز دیکھنے میں زکات نہیں نکالیں گے، زکات ہمارے نہیں نکالیں گے، دعوت نہیں چھوڑیں گے۔ سید سلام مسعود غازی کی بات ہمیں جانا بھی نہیں چھوڑے گا، جانا اچھی بات ہے لیکن زکات نہیں دیں۔ وہ لوگ جو اپنے بچے کو کھلاؤ گے تو زکات نہیں دی ہے تو کہ تیرا بچہ کامیاب نہیں کرنے کا میرے عزیز۔ اگر جنتا تیل اپنی گاڑی کے انجن میں ڈالو تو فلٹر چوک ہو جاتا ہے، چوک ہو جاتا ہے، پھر وہ کام نہیں کرتا۔ ایسے ہی تو اگر بنا زکات نکالا ہوا لقمہ اپنی اولاد کو کھلائے گا نا تو وہ چوک ہی ہو جائے گا۔ بات نظر آتا ہے۔ پکے ایمان والے تبھی بنو گے جب محبت سب سے بڑھ کے مصطفیٰ سے ہو۔ تو پہلے ایسا کرتے ہیں زبان والی کرتے ہو، مدار والی محبت زبان سے اور زبان والی محبت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ زبان سے تو اگر کہہ کے سب کچھ ہو جائے تو ہم آج اعلان کرتے ہیں کہ ہم پردھان منتری کہنے سے اگر سب کچھ ہو جائے تو ہم اعلان کرتے ہیں۔ ارے بھائی خالی زبان سے تو کہتا نبی سے محبت کرتا ہوں لیکن دل کا کیا؟ کہ دل سے بھی محبت کر کے بیٹھا، دل میں تو دنیا بھر کے خرافات بھر کے بیٹھا ہے، وہ خالی زبان سے محبت بولتا ہے، تو کہنے لگا نہیں حضرت میں تو محبت کرتا ہوں۔ میں نے کہا کیسی؟ حضرت مصطفیٰ سے محبت کیا تھا۔ تو فجر کے وقت میں تجھے نیند کیسے آ گئی تھی؟ کیسے آ گئی؟ مصطفیٰ سے محبت اگر واقعی نہیں آتی یا رسول اللہ میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں، ہمیں سونا نہیں ہے مجھے یا رسول اللہ مجھے نماز پڑھنا اس لیے کہ محبت آپ سے ہے۔ محبت کے تقاضے یہ ہے کہ محبت دیکھا جائے، محبت کے تقاضے یہ ہے کہ محبوب کی رضا کو دیکھا جائے، محبوب چاہتا کیا ہے۔ آپ حضرت سے محبت کرتے ہیں اور زیادہ یہ حضرت یہ کہے کہ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر واقعی آپ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو تو فلاں جگہ نہ جانا، آپ چلے گئے تو یہ لگا کیوں یہ کہ آپ مجھ سے محبت تھی اور میں نے منع کیا کہ آپ چلے گئے۔ محبت تو ہے، وہاں جانے میں آپ کو فائدہ نظر آ رہا ہے مگر نہیں جاؤں گا کیونکہ میرے حضرت نے منع کیا ہے اس لیے نہیں جاؤں گا۔ فائدہ نہیں ہے وہاں جاؤ گا تو ابھی پاس مل جائے گا۔ آپ کہو گے یار فائدے نہیں دیکھے جاتے، محبوب کی رضا دیکھی جاتی ہے۔ فائدے نہیں دیکھے جاتے، محبوب
محبوب کی رضا دیکھی جاتی ہے. ہوٹل سے آنے والوں کان کھول کر کے سنو, اگر واقعی مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں تو میرے نبی نے فرمایا جھوٹ نہ بولنا, تو اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا, اس لیے میں محبوب ناراض ہو جائے گا. میرے کریم مصطفیٰ نے فرمایا حرام کاری نہ کرنا, اور مجھے حرام کام نہیں کرنا ہے, اس لیے میں محبوب ناراض ہو جائے گا. اور دل سے آنے والے میرے کریم مصطفیٰ نے کہا نماز نہ چھوڑنا, نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اور میں نماز نہیں چھوڑوں گا, اس لیے کہ محبوب ناراض ہو جائے گا. دین کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ جان کرنی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, علمائے اہل سنت, پیغام تاج الشریعت, جشن شان خان آباد. چند لوگوں کو زیادہ دیکھیے تقریب آئے تھے میری بات شروع ہو جاتی ہے اور کبھی اور ہوتا یہ ہے کہ باہر سے کسی چیز کو خصوصی بنا دو, اتنا خاص بنا دیتے ہیں, اتنا خاص بنا دیتے ہیں کہ اس کی حالت دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ تو اس لیے ایسا کیا ہے تھوڑا سا سنیں, اور جب سنیں گے آپ تبھی وہ سنانے والا کچھ سنائے گا. ہمارے یہاں شادی کے پیمانے کے مال, اتنا زیادہ مال پیش کرے گا رشتہ برباد ہوگا. شادی میرے قریب مصطفیٰ نے جب اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کے لیے مولا علی, سبحان اللہ, مولا علی سے بات کی معلوم میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس تو اتنا بھی نہیں کہ میں مہر کی رقم ادا کر سکوں. لڑکے والوں لڑکی والوں کو لڑکا امیر چاہیے, لڑکا اگر اگر یہ دور کو بولا جائے مولانا ہے یا ان سے نکاح شادی کرانا, وہ بہت امیر ہے, بلڈنگیں کوٹیاں گاڑیاں. مسئلہ پیسے کا ہے. جب جلسے میں آنے والے بیٹی یا بیٹی کا نکاح کر کے نکلو, مال بعد میں دیکھو, نامہ یا مال پہلے دیکھو. نامہ یا مال دیکھ کے بیٹے یا بیٹی کی شادی کرو گے تو فیصلے کورٹ کچہری میں نہیں ہوں گے انشاءاللہ. نہیں ہوں گے انشاءاللہ. آج کورٹ میں جائے فیصلہ کیوں ہونا ہے, مال سے وہی نامہ یا مال سے نہیں بتا رہے ہیں. اگر ایک گاڑی والا لڑکا ہے نماز یہ لڑکے مانا نہیں ہے, صاحب ہے کوئی ذرا بہتر کرائیے 5,000 میں کیا کہتے ہیں. لیکن میرے عزیز امیری غریبی قسمت سے ہے, یہ مولوی ڈاکٹر نہیں ہے. ڈاکٹر پکی مار رہے ہیں, کوئی مدد دے رہے ہیں, نہیں آ رہی ہے, یہ قسمت ہے. امیری ایک بادشاہ نے پوچھ لیا تھا, شاملی بتاؤ دولت کیسے ہوتی ہے.
پتا کیا کہا وزیر نے شامتی نے کہا اگر میری گردن کی معافی ہوگی بتاؤ غورو کیسے کی ہے؟ جب بادشاہ خیر سے معلوم کیا تھا خیر سے معلوم جانتے ہیں کہ تو بادشاہ نے کہا کیسی ہوگی شام کیا کیا کہتا ہے نوجوان یہ غورو بندی ہوئی بولے تجھے کیسے بندی ہوئی؟ بولے حضور اگر بندی نہ ہوتی تو لکڑی گھر میں نہیں دولت مولانا مولوی ڈاکٹر نہیں دیکھتی جی دولت کالا گورا نہیں دیکھتی ہینڈسم بھی نہیں دیکھتی مکیش امبانی کے بیٹے سے دیکھتے بھائی نہیں دیکھتی نبی کا مصطفیٰ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے دامن کو چھوڑے گا مصطفیٰ نے جواب دیا بیٹی کی نکاح کی بات کی تو مولا علی میں نے اپنا گھر تھا نہ بہن کی دینے کے لیے رکھا مجھے بتایا لیکن اللہ کی قسم اس کو میں نے مان نہیں کمایا مان دیکھا بولو یار سبحان اللہ پورے مدینے میں مولا علی کے جیسا خدا کی قسم نہ کوئی مولانا ہے نہ کوئی مفتی ہے ایسے بڑھ کے نہیں مولانا ہے لیکن بہت بڑے اتنے بڑے عالی نہیں کہ نبی ڈگری دے رہے ہیں کہہ رہے میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ ذرا زور سے بولو نا سبحان دامن نہیں چھوڑیں گے مگر جہیز زیادہ کا نہیں چھوڑیں گے دامن بھی نہیں چھوڑیں گے اور جہیز بھی نہیں چھوڑیں گے ادھر سے دامن ہمیں قبلہ ہے مجھے بتائیں تو آئیے میں آج آپ کو بتاتا ہوں جلسے میں آنے والوں بیٹی کا ہاتھ دو یا بیٹے کا ہاتھ دو بیٹی کی شادی کرو یا بیٹے کا شادی کرو مال بعد میں دیکھنا نامہ امان پہلے دیکھنا اور سنو نامہ امان میں یہ بھی دیکھ لینا اس کا عقیدہ کیسا ہے یہ تو پتہ لگا لیا کتنے کمرے سے اس سے کتنے آ رہی ہے جاب ہے اس کو سیلری کتنی مل رہی ہے یہ سب پتہ لگا لیا یہ پتہ کم لگایا ہے تو نہیں ہے یہ کوئی پتہ لگا کیوں نسلوں کو تم نے تباہ کر دیا برباد کر دیا جلسے میں آنے والوں جب شادی کرو تو آپ یہ بھی دیکھو کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے کیا دیکھو کیا دیکھو اس کا عقیدہ تو کوئی بات آتا ہے تو میں آپ کا شادی میری گارنٹی ہے شادی انشاءاللہ اچھی رہے گی بس یہ میں ایک شادی پڑھوں گا بہت لمبی نہیں بولنا میں کچھ نہیں بول رہا ہوں آپ نے نہ سنے اتنی اور سنا لیں گے لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ اس وقت بھی آپ بیٹھے ہیں مولانا فخر الدین صاحب نے بڑی محبت سے یہ محفل سجائی ہے کچھ دل کھول کے میں بول دوں تاکہ آپ کے لیے یادگار ہو جائے کسی کو ایک دم دیکھ کر نا دیکھو سال بہت اچھا ہے پہلے تھوڑا سا یہ جو لڑکے لڑکے آج آج میں فیس پہ بیٹھنے والا تھا تو دیکھا پڑ گئی یہی شادی بے وقوف کئی بڑے چلا کر کوئی نہ رہا اس کے پیچھے پڑا جائے گا یہی کہیں
لیکن کیا ہوا؟ کہنے لگے محبت تو گئی، لیکن محبت مجھے یہی ہوئی ہے، قرآن سے تو کبھی محبت نہیں ہوئی، نماز سے کبھی نہیں ہوئی، روزے سے کبھی نہیں ہوئی، دیکھنے محبت ہو گئی۔ میرے عزیز، اسلام نے پسند کی شادی کو منع نہیں کیا، مگر طریقہ ہے۔ یہ غنڈہ گردی کے ساتھ اسلام نہیں بولتا، جو آج غنڈہ گردی ہم نے اپنا رکھی ہے۔ اگر کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں، بڑوں کو بیچ میں ڈالیں، عزت کے ساتھ پیغام پہنچائیں۔ اگر وہ پیغام قبول ہو جائے تو شکر ادا کریں، اور وہاں سے منع ہو جائے گا میں نے اس سے بہتر تھا، اس سے بہتر میں نے ایسا نہیں کسی کو کوئی بھی دیتی تھی نا۔ ابھی میرے علاقے کی بات مسلم لڑکے، یہ غیر مسلم میرے گاؤں برابر پتہ چلا کیوں تو کہ میں بہار کی رہنے والی، اور یہ میرا شوہر گیا وہاں، اور میرے گھر والوں نے تحقیق نہیں کری اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور شادی کر لی، اور یہ ہے مسلم۔ میں کیا کرتا، میں پھنس گئی۔ تحقیق ضروری ہے سامنے آنے والے۔ کائنات میں سب سے افضل میرا نبی ہے، سبحان اللہ۔ میرے نبی سے افضل تو کوئی نہیں ہے نا، نہیں ہے نا کوئی۔ خویلد کی بیٹی نام خدیجہ ہے، سبحان اللہ۔ جب مکہ میں نبی کی تاریخ سنی کہ محمد جیسے کوئی نوجوان نہیں، اتنی جگہ کوئی بات نہیں کرتا، اتنی جگہ کوئی چلتا نہیں، اتنی جگہ کوئی فیصلے نہیں کرتا، امانت دار کا جواب نہیں، صادق ہیں، سچے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ جب اپنی خدیجہ نے ساری باتوں کو سنا، ایک بار آیا اس نے 17 سے لگاتار جاگنا ہوا، پہلی بار آیا اس نے 17 سے لگاتار جاگنا ہوا تھا صاحب، اور بھی تو دیکھنا ہے پورا تو کتاب کے لگی کرتی محمد عربی لاجواب ہے، دیکھ لو۔ میں شاید مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آگاہ سامنے پڑھ کے سنو ذرا کہہ افضل ہے ان کا تو چہرہ دیکھو نا تو سب لوگوں کے تکبیر ہو جائے، اللہ اللہ، اور لوگوں روتے ہوئے ہنس پڑے، جو ٹینشن میں ہو مسکرانے لگے۔ اپنی خدیجہ نے مصطفیٰ کے بارے میں سنا، لیکن سننے کے بعد میں یوں ہی نہیں اپروو کر لیا، بلکہ معلوم ہے کیا کیا؟ جناب ابو طالب کے پاس آئی، ان کا کہنے لگی جناب ابو طالب جو تمہارے بھتیجے محمد عربی ہیں، میں چاہتی ہوں کہ میرے قافلے کی باغ ڈور ہاتھ میں لے کے اور اس بار سلارے قافلہ بن کے میرا قافلے کا مال مارکیٹ میں خود سیل کریں، اور پھر ادھر سے جتنا منافع ہو لے کے آئے۔ اس سال مکہ میں قحط پڑا ہوا ہے، لوگ فاقے سے دو چار ہیں، لوگ فاقے سے جھوج رہے ہیں، اس وقت کوئی بزنس نہیں، قحط کا عالم ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں جتنا منافع ہوگا میرے قافلے کو سارا کا سارا مکہ والوں میں تقسیم کر دوں۔ لیکن باپ کو محمد عربی کیا اصل میں وہ باپ کو کہنا نہیں، اصل رکھنا۔ میرے نبی سے مشورہ کی خوائلد کی بیٹی خدیجہ یہ چاہتی ہیں کہ آپ ان کے قافلے کا مال لے کر کے جائیں، مکہ کی بہت بڑی بزنس میں، بہت بڑی بزنس ہے، آپ کا بہت بڑا بزنس ہے۔ حضرت خدیجہ سے بڑا بزنس نہیں ہے مکہ میں کسی کا، یمن تک شہرت ہے کہ بزنس ہے۔ ابو طالب نے کہا کہ آپ لے کر کے جائیں ان کا قافلہ۔ نبی نے فرمایا ہماری جو اگر کوئی آئے تو ہم اسے نہ نہیں کرتے، وہ چاہتی ہیں تو ہم جائیں گے قافلہ لے کے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی سالار قافلہ بن کے جب مکہ سے نکلنے لگے، خدیجہ کے غلام ہے نام مائسرہ، لیکن مائسرہ خود بھی جاؤ قافلہ، خدیجہ میں ڈھکا لوں سچے محمد ہے، مجھ سے صادق ہے، مجھ سے بڑے امانتدار ہے،
اب قافلے میں میری کیا ضرورت ہے؟ محمد جا رہے ہیں تو کہا تھا میں مال کے لیے نہیں بھیج رہی ہوں، اس سارے مال کا حساب و کتاب کو محمد ہی کے ہاتھ میں رہنے دینا، واقعی یہ سچے ہیں، مجھے کیوں بھیج رہی ہو؟ کہا تم اپنی ڈائری لے کے جانا، تو ان کی ایک ایک ادا کو لے کے جانا اور چپکے سے مجھے بتانا۔ کہیں بیٹے کا ہاتھ دے دیے، کہیں بھی بیٹی کا ہاتھ دے دیے، نہیں، اور جلسے میں آنے والوں تھوڑا پرکھ لیا کرو، تھوڑی سی معلومات حاصل کر لیا کرو، تھوڑی سی نالج حاصل کر لیا کرو، کہیں بات پر خود پیاس نہ ہونا پڑے، کہیں بات میں آپ کو تکلیف سے دوچار نہ ہونا پڑے، اور جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرو۔ اچھا دوسری ایک چیز یہ ہے، حضرت خدیجہ کا معاملہ یہ تھا، انہیں تلاش بھی تھی کہ محمد عربی آخری نبی تو نہیں ہے، وہی تو نہیں ہے جس کے بارے میں یہودی عالم نے ایک قومی میلے میں اعلان کیا تھا۔ مکہ میں قومی میلہ ہوتا تھا جس میں مکہ کی عورتیں اکثر جمع ہوا کرتی تھی، اس میں ایک روز یہودی عالم نے اعلان کیا تھا، وہ مکہ کی عورتوں میں اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آخری نبی کے آنے کا زمانہ قریب ہے، آخری نبی آنے والا ہے۔ اسی کھجوروں والے شہر میں آئے گا، اگر آ جائے تو اس کا زمانہ پالو تو وہ عزت کرتا اس کا بات مانو، جانوروں نے نہیں مجھے لوگوں ذرا غور کرو، مائسرہ نے قبول کر لی اپنی ڈیوٹی، اب جب قافلہ نکلا ہے، مکہ سے قافلہ جا رہا ہے، اور جلسے میں آنے والوں گیا، اور جانے کے بعد میں یمن پہنچا، یمن سے یہ سارا مال پیش کر کے میرے نبی کی واپس تشریف لائے، لیکن مکہ میں خوشی تھی، اور خوشی کا عالم یہ تھا اس لیے کہ بھوکوں کو کھانا ملنے والا ہے، آج غریبوں کی مدد ہونے والی ہے، وہ لوگوں غریبوں کا چولہا جلنے والا ہے۔ میرے قریب مصطفیٰ جب مکہ میں تشریف واپس لائے ہیں، جب سمانے والوں کار کھول کر کے سننا، اتنا فائدہ ہوا، اتنا فائدہ ہوا، اتنا فائدہ ہوا کہ اتنا فائدہ کبھی نہیں ہوا تھا، کبھی نہیں ہوا تھا، اتنا فائدہ کہ مکہ میں کوئی غریب نہیں رہ گیا، مکہ میں کوئی واپس نہیں رہ گیا، کسی کا چولہا سب نہیں رہ گیا، سب میں مال بانٹا گیا، سب کو دیا گیا، سب کو ساتھ بھول کر دیے گئے۔ خود 50,000 دینار حضرت خدیجہ نے جناب ابو طالب کو بطور تحفہ پیش کیا۔ میں نے اتنا فائدہ کبھی حاصل نہیں کیا جتنا اس بار۔ وہ طالب نے کہا خدیجہ یہ 50,000 میرے لیے نہیں، ہاں کہنے لگے یہ بھی مکہ کے غریبوں کا بانٹ دو۔ یہ سب ہونے کے باوجود مائسرہ کو بلا کے خدیجہ نے کہا یہ بتا جو فائدہ پایا جلکی پر میں نے ذہن لگایا تھا، وہ جلکی تم نے کتنے اچھے سے نبھائی ذرا مجھے بتایا کیسا پایا؟ خدیجہ سوال کا سلام بیان کرنے کے لیے جیسا پائے کہاں سلام لکھنے کے لیے جیسا پہلے کو کوئی سوال نہیں کہ محمد کے اوصاف بیان کر سکے، کوئی طلب نہیں کہ محمد کے اوصاف بیان کر سکے، اور خدیجہ میں کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں، مجھے وہ عام انسانوں کی طرح نہیں لگتے، عام لوگوں کی طرح نہیں لگتے۔ اور خدیجہ کو اس کی بات سننے میں بڑا اس کو بڑی روچی ہونے لگی۔ ابھی خدیجہ نے کہا پتا تو نے کیا دیکھا ہے تو معلوم ہے کیا کہنے لگا، فیصلہ کرنے لگا اگر سوچا جاتی ہو تو سنو، میں نے دیکھا کہ جب مکہ سے ہمارا قافلہ نکلا میری نظر محمد عربی میں تھی، ہمارا قافلہ مکہ کی شملان وادیوں سے نکل رہا تھا، اونٹ پتھروں کا پیر رکھ رہے تھے، اونٹوں کو تکلیف تھی، لیکن انہیں سخت پتھروں پر انہیں شملان وادیوں سے جب محمد عربی گزر رہے تھے، میں نے دیکھا جس پتھر پہ محمد کا قدم رکھا جاتا وہ پتھر پگھل کے پاک ہو جاتا۔ ارے کیا بتاؤں خدیجہ، میں نے دیکھا شدید گرمی ہے، تیز کی دھوپ ہے، لیکن محمد نبی جہاں سے گزر رہے ہیں بادل ان کا سایہ کر کے چل رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جیسے کہ ہم جیسے کہ ہم یمن کے بادل میں پہنچے
یمن کے بازاروں میں گئے تاجر سرور ہوئے، میں نے دیکھا کہ جو پرانے سے پرانے تاجر تھے ان کے پاس بھیڑ لگی تھی، لیکن جیسے ہی محمد عربی نے بازار میں انٹری کی تو سب نے چھوڑ کے ان کے پاس آ کے جمع ہو گئے۔ وہ قسم کھا کھا کے اپنے مال بیچ رہے تھے، لیکن وہ ان کی قسموں پہ اتنا یقین نہیں کر رہے تھے جتنا محمد کی بھولی زبان پہ یقین کر رہے تھے۔ اس کا دین بھی دیکھیں کہ دین لائن کیسی ہے، یہ ساری چیز دیکھیں، پھر حسن و جمال بھی ہے، مال تو سب سے لاسٹ کی چیز ہے، لیکن آج صرف مال نہ اس مال کے پیچھے نہ جائیں کہ میرے جلسے میں آنے والوں کان کھول کر کے سنو، میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ مصطفیٰ کی محبت اگر سب سے بڑھ کے ہوگی تو پھر مال کو فوقیت نہیں دی جائے گی، نام یا مال کو فوقیت نہیں جائے گی، مال کو نہیں دی جائے گی، نام یا مال کو فوقیت نہیں جائے گی۔ گواہ ہے کیا بات کر رہے ہیں مولا علی، شادی کی تیاری کرو علی۔ بس یہ رسول اللہ میرے پاس تو اتنا بھی نہیں کہ میں مہر کی رقم ادا کر سکوں، کیا ہے تمہارے پاس؟ بس یہ رسول اللہ ایک زراعت ہے جسے میں چل کرتا ہوں، جب میں اسے فروغ کر دوں۔ مولا علی نے زراعت کو فروغ کر دیا، جو رقم میری مصطفیٰ کی بارگاہ میں لا کے پیش کر دی، کہا اس کی آدھی رقم سے تمہیں فاطمہ کا مہر ادا کرنا ہے۔ اور مہر نکاح میں واجب ہے، آپ کی بات بتا رہا میں، نکاح میں جو مہر ہے اس پر فوکس کا مہر ہے، اور بات کی چیزیں اس پر فوکس۔ دیکھیے نکاح میں حجاب قبول فرض ہے اور دو گواہ کیا ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں، اس کے بغیر نکاح ہوٹل نہیں ہو، بیت حال نہیں ہو، لمبا کھانا نہیں ہو، زیور نہیں ہو، جوڑے جوڑے نہیں ہو، جہیز نہیں ہو، 200-250 باراتی نہیں ہو، نکاح ہو جائے گا۔ لیکن گواہ نہیں ہو نکاح نہیں ہوگا، حجاب قبول نہیں ہو نکاح نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوگا، جب نکاح کی باری آئی جوڑے جوڑے شادیاں 10 لاکھ کا خرچہ، لیکن جب مین چیز نکاح کی آئی، جب بات گواہ کی آئی، نماز پڑھی ہے، اس کے بیٹے کو کوئی نماز نہیں پڑھی، بیڑی سوترا بیڑی بن جاؤ گا، تو اس نے رومال کرنے میں رکھا، داڑھی والا موجود ہے تو ایسا نہ بنا، کوئی نمازی عادل منصف ہے تو ایسا نہ بنا۔ اصل نکاح میں بتا رہا ہوں آپ کو کیا ہے، حجاب و قبول اور گواہ۔ کیا کرنا میں نے آپ کو بتایا، گواہ بتایا نہیں، گواہ اگر بادشاہ موجود ہے یا پھر داڑھی والے میرے سامنے موجود ہے تو پہلے انہیں نہ بتاؤ، اگر یہ نہیں ہے تب دیکھا جائے گا کہ اب کیا کرنا، تب گنجائش نکالی جاتی ہے۔
عادل نہیں ہوتے ہوں گے لیکن ہم نے توجہ دی دوسری چیز ہے جب وہ قبول اس میں بھی یہاں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے وکیل بنایا جاتا ہے یہاں شہر بنایا جاتا ہے اور دو اب وہ وکیل کیا کرتے ہیں بس ان کو یہی پتا نہیں ہے کہ وکیل ہو نکاح نہیں پڑھایا نکاح تو میں نکاح کی اجازت مفتی صاحب کے نام سے لینی ہے نہ کہ خود تم اجازت لے رہا ہو بھلا صاحب آپ کا نکاح پڑھائیں گے کیا آپ اس کو اپنے نکاح پڑھانے کی اجازت دے رہی ہیں تب جا کر کہیں گے حضرات فلاں لڑکی نے اتنے مہر کے بدلے آپ کو نکاح پڑھانے کی اجازت دے دی پہلے تو وکیل ہونے ہی نہیں جو گواہ کو لے کے جائے لڑکی سے اجازت دے اور لڑکی کو قبول کرا دے بات یہ سب سے بہتر ہے یہ نکاح فضولی ہے جو بیچ میں وکیل کو رکھتے ہیں جھگڑا کرتے ہوتے ہیں صحیح بات بڑا پریشان ہے وکیل کہتا ہے کہ عدالت کو گواہ کرنے سے یہ مسئلہ ہے امام ہے اس کا ہاتھ لگا کے بیٹھا ہے کہ یار اللہ نکاح میرے محلے میں ہوگا تو میرا تھوڑا بہت حساب ہو جائے گا ہے نا بچوں کی دوا آ جائے گی بچوں کی فیس بھر دوں گا تو حساب لگا کر بیٹھا جھگڑا کر کے بیٹھا بچے کا دوا خطرناک ہے بچے کا دوا یہ نکاح کا ہوا اس معاملہ وکیل کی ضرورت نہیں ہے خود قاضی نکاح پڑھائے تو خود جا کے لڑکی سے اجازت لینے کے باہر کی موجودگی میں اور جا کے قبول کرانے ہوتی ہے اکثر میں نے 90% دیکھا یہ بات یہ جو وکیل ہوتا ہے یا مولانا اکثر وکیل مولانا نے مولانا یہ عام آدمی جا کر جیسے سے اجازت دے رہا ہوتا ہے لیکن مہر جبکہ مہر واجب ہے اس کے لڑکی کے سامنے اجازت لیتے وقت مہر کا ذکر ضروری ہے اتنے مہر کے بدلے تمہارا نکاح کی اجازت لینے چاہتے ہیں کیا آپ کی اجازت ہے مہر کا ذکر سے خالی لڑکی کا نام دیکھا مہر کا ذکر بھی ہو مہر کا ذکر بھی نہیں کیا وکیل صاحب نے جانے کی اجازت دے دی جو نکاح پڑھا رہا اس کی لیے بھی نکاح ہے فلاں آدمی بھی تمہارا نکاح پڑھائے تھے وکیل کی ضرورت کہاں پڑتی ہے سنیں سنیں بتا نکاح میں وکیل کی ضرورت بتا لڑکا سعودی عرب میں لڑکی انڈیا میں یا لڑکی سعودی عرب میں لڑکا انڈیا میں اب شادی لڑکی نہیں آ سکتی انڈیا لڑکا نہیں آ سکتا انڈیا تو اب کیا ہوگا لڑکی اپنا وکیل بنا کے بھیجے گی لڑکی اپنا میں وکیل بناتی ہوں اپنا کہ آپ انڈیا جا کر فلاں لڑکے سے میرا نکاح کرا دو میری طرف سے آپ قبول کرو میری طرف سے آپ کیا کرتے میں نے آپ کو اپنا وکیل بنایا اب وہ لڑکا تو سعودی میں ہے لیکن یہ لڑکی سعودی میں ہے اب وہ اس کا وکیل آئے گا اور آنے کے بعد کہے گا اتنے مہر کے بدلے اپنی موکلہ کی جانب سے میں نے اس نکاح کو قبول کیا تو یہ وکیل کی وجہ سے نکاح ہو جائے یہاں لڑکی اسی ہوٹل میں لڑکا دونوں جگہ ایک ہی جگہ جائے
جا کے کیا کرے دونوں خطرہ ہوگا. اس میں نمبر 1 گواہ کو اٹھایا اجازت قبول, وکیل ان کی سیدھی اجازت دیا, نکاح کرنا. ٹھیک ہے, اگر وہ نکاح کا مان لیا جائے شریعت یہ کہتی ہے بات ہے, لیکن یار جوڑ بھائی جب ایک نمبر ہمارے لیے سامنے شریعت ہے, علماء ہے, تو ایک نمبر کام نہ کرے. جوڑ کریں گے بعد میں وہ ہو جائے, لیکن کیوں کریں گے جوڑ کرنا پہلے صحیح نہ کریں. اچھا تیسری جائے نکاح ضرور کرتے جتنے پڑھتے ہیں اور سب سے گواہ اور اجازت کتنے پڑھتے ہیں اور سب سے ایک واجب ہے. کیا ہے ایک واجب ہے وہ ہے اس میں بھی اپنا ہفتے میں جا رہا شادی کر کے چکر میں پڑے گا تو شادی ٹھیک سے کی نہیں ہے, چکر میں پڑے گئی. مہر میں بھی اپنا آپ کہو گے کیسے 10 لاکھ کی شادی کرنا مہر اٹھانا. شادی 10 لاکھ کی کرتا 2.5 کی کر لیتا 9 لاکھ کی کرتا مہر اٹھا کے اور بات ہوتی تو نہیں پایا. یہ بات نہیں کرتا مرد میں بہت یہ بھی نہیں کرتا ادھار پاس تو لیا وہ ادھار ہی رہا. ابھی ایک یہ بات شاہجہان کو علاقے میں شادی میں موجود تھا تو مہر 5 لاکھ کیا اتنا ایسے ہونا چاہیے. لڑکا بول رہا ہے اور لڑکی والا بات بتاؤ مہر اتنا معلوم ہوتی ہے اور کوشش کرو مہر نہ بدلو تاکہ یہ اگر شادی کے مر جائے تو بدمن ہو کر مہر دے دے. بہت سے لوگوں نے اتنا موٹا مہر مانگ لیا نہیں جا سکے. باقی آپ ایسے کے مطابق مہر ادا کریں. وہ ہمارے پاس ہے ہی آپ اپنے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں, آپ کو بتائے کہ بھائی مہر کے چکر میں رہوں گا تو میرا چکر آ جائے گا اور میں منع کر بیٹھوں گا, تو لہٰذا مہر کے کرنے کے چکر میں نکاح نہ جائے نہ کر چاہے ہاتھ مانگے نکاح. لیکن یہاں پر تو مہر نہ بدلنا چاہیے. ہم روز کرتے ہیں ایک پڑھنا نکاح تو جب نکاح کا سفا ہو رہا ہوتا پانچ ہی پڑھ رہا ہوتا پانچ ہی پڑھ رہا ہوتا سیٹ دے رہے ہوتے باقی جو برادری ہو تو سیٹ دے رہے ہوتے ادھر کوئی پڑھ رہا ہے چاروں شور اتنے میں کہا رہے ہوتے کیا ویڈیو بن رہی ہے سیلفیاں لی جا رہی ہے. جیسے میں آنے والے اگر کسی کی شادی میں کسی کے نکاح میں شامل ہوں تو وہاں خالی کھانا کھلانے کا نام شادی نہیں ہے, اس کا جہیز اٹھا کر لینے کا نام شادی نہیں ہے, وہاں پیپسی پی لینے کا نام شادی نہیں ہے, جگہ دکھا لینے کا نام شادی نہیں ہے, بلکہ جب نکاح ہوا کرے تو اپنے سروں میں ٹوپی رکھے نکاح میں شامل ہوا کرو. انشاءاللہ نکاح کی برکتوں سے مالا مال ہوں گے. مصطفیٰ کی پیاری سنت ہے, سو شہیدوں کا ثواب اسے ملے گا, برکت تجھے بھی ملے گی. نکاح میں خالی بارات میں شامل ہونے کا نام شادی نہیں ہے, بلکہ نکاح میں شامل ہو جائے اس کا نام شادی ہے.